بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تزکیہ کلاس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں اس عنوان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر شرف اس کو حاصل ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو باتوں پر عمل کرے گا۔ یہ بڑی سعادت والی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندے مومن ہونے کی علامت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو بہو عمل کرے، اور اس کی ابتدا جو ہے گھر کی اصلاح سے شروع کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گھر کی اصلاح بہت مشکل کام ہے، لیکن دعائیں انشاءاللہ اس کو آسان کر دیں۔ گھر کی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح بہت تیزی سے ہوگی۔ ایک گھر سے دوسرا گھر بنے گا، دوسرے سے تیسرے گھر کی اصلاح ہوگی، یہاں تک کہ پوری بستی کے اندر اصلاح ہو جائے گی، اور یہ انقلاب ہم انشاءاللہ لا سکتے ہیں۔ اس میں دو کام کرنا ہے ہمیں، ایک تو اخلاص، اور دوسرا یہ کہ انتہائی نرمی اور تحمل، برداشت کی قوت زیادہ سے زیادہ پیدا کرنی ہوگی۔ دعاؤں کے ساتھ یہ مسائل کو ہم انشاءاللہ بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ گھر کی اصلاح میں سب سے پہلی چیز ہے ماں۔ ماں خود ایک مدرسہ ہے۔ آپ کسی خطوط پر دیکھیے، جو کچھ اولاد سیکھتی ہے وہ ماں کے طرز عمل سے ہی۔ اب جب ماں بہتر ہوتی ہے، ماں تیار ہو جاتی ہے، تو وہ صرف ایک کو نہیں بلکہ خاندان کو، معاشرے کو، بلکہ اگر اللہ نے اس سے کام لے لیا ہے اس کی صلاحیتوں سے، تو پوری دنیا کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ معاشرے کی تعمیر اس کے ہاتھ میں ہے، بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے ایک ماں۔ ایک ماں ایک مدرسہ بھی ہے، ایک ماں ایک سوسائٹی بھی ہے، ایک ماں ساری دنیا کے اندر انقلاب میں آنے والی شے ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، ماں اگر علم سے واقف ہو اور پھر محنت کرنے والی ہو، دین کی خدمت کرنے والی ہو، گھر والوں کی خدمت کرنے والی ہو، اور ایسا جذبہ رکھتی ہو جو بے لوث ہو، کوئی ریٹرن کی کوئی ریسپانس دے نہ دے، کوئی جو ہے جوابی کارروائی کرے نہ کرے، اچھائی سے پیش آئے نہ آئے، بے لوث خدمت کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور ان کے اس ماں کے اندر اخلاص کھوٹ کر ہو، مخلصین لہ الدین، بندگی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے والی ہو، ہر کام کو عبادت سمجھ کر کرنے والی ہو، تو اس ماں سے بہت بڑا انقلاب آتا ہے۔ اور یہ ماں جب ایک نیک ساتھی کی شکل جیسی اختیار کر لیتی ہیں، ایک نیک ماحول بناتی ہیں اپنے گھر کے اندر، تو اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، اور بچے جس مقام پر جاتے ہیں، جہاں جہاں ان کی پہنچ ہوتی ہے، وہ اس ماں کے عطر کو، جو نور کو، قرآن کی نور کو اور خوشبو کو لے کر کے پھیلتے ہیں، اور جس مقام پر وہ پہنچتے ہیں وہاں وہ نور اور وہاں وہ خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ ماں کا کام ہے کہ وہ پہلے علم سے واقف ہو، تربیت میں سب سے پہلے ماحول پیدا کرے، زبان سے زیادہ عمل پیش کرے، اور وہ خود اللہ سے دعا مانگ کر حاصل کرے یہ ساری نعمتیں۔ ہر ماں یا معاشرے کی کوئی خاتون اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے ذریعے سے دینی انقلاب آئے، تو وہ اس کو چاہیے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں
یا ایک ایسے عالم کی طرف رجوع کرے اپنے آپ کو جو اس کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، یا اس کے لیے بہتر سے بہتر رہنمائی کے جو اصول ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرے۔ آج کے دور میں علم حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، گھر بیٹھے آپ تعلیمی یافتہ بن سکتے ہیں، لیکن تعلیم جو ہے حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں خواہش ہو، جو پیاسا ہو، اسی کو اللہ تعالیٰ اس بڑی نعمت سے نوازتا ہے۔ جس کے اندر پیاس ہی نہ ہو، خواہش ہی نہ ہو، زبردستی اسے علم نہیں دیا جائے۔ نہ ہدایت زبردستی ملتی ہے، نہ علم زبردستی ملتا ہے، علم سیکھنے سے ملتا ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاوت ہے، یہ بات ہے کہ علم جو ہے جتنا آدمی چاہت سے سیکھے اتنا تیزی سے ملے گا، اور جتنا آدمی تحمل کو اپنائے اتنا تیزی سے تحمل اس کو آئے گا۔ علم سیکھنے سے اور تحمل اپنانے سے ملتا ہے۔ جب گھر کا ماحول سیدھا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، ہر معاملہ دینی اعتبار سے پورے ہوں گے، تو یہ نیک ماحول کا اثر معاشرے پر بھی پڑے گا۔ ایک کے بعد دوسرا گھر درست ہوگا، دوسرے تیسرا، اس طریقے سے وہ جیسے آگ پھیلتی ہے، یہ ماحول بھی انشاءاللہ پورے بستی پر اثر انداز ہوگا۔ جب ہم دینی ماحول کو انشاءاللہ اپنائیں گے اور پھیلائیں گے تو فتنے دجال سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا۔ دجالی فتنے جس تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ دینی شعور، دینی بیداری، دینی علم پھیلنا چاہیے، کیونکہ باطل کو توڑنے کے لیے حق بھی اس سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج ہم طے کریں گے کہ حق تیزی کے ساتھ ہم اور طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگ کر کے عمل میں لائیں گے۔ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مقاصد ہوں، مقصد کیا ہے؟ جیسے کہ میں آپ سے کہوں اس دنیا میں میرا آنے کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی، اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہے۔ اب یہ سرفرازی ہماری انشاءاللہ اتنا ہم تیزی کے ساتھ، جتنی تیزی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو یعنی اس مقصد کو پورا کریں گے، اس عظیم مقصد کے لیے کام شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ہدایت ہمیں ملے گی، رہنمائی ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ڈائریکشن ملے گا کہ کس طرف ہمیں جانا ہوگا اور کہاں سے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہوگا۔ اور آج کے دور میں جو لوگ اخلاص سے کام نہیں کرتے وہ بہت جلد تھک جاتے ہیں، وہ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہی چیز عبادت کا غلط ترین تصور پیدا کرتی ہے۔ ہمارے نزدیک نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اور پیسہ مل گیا تو حج کر لینا، یہ مخصوص عبادتیں ہو گئی ہیں۔ یہ عبادتیں کافی نہیں ہیں، یہ تو پلر ہے۔ اس کے اطراف اکناف، دیوار، کھڑکی اور سمجھیے کہ چھت اور فرش، پھر اس کے اندر ساری چیزیں اور مزید، ان سب کو جب ملائیں گے تو ہم جو ہے تعمیری کام شروع کریں گے، ورنہ پھر یہ جو ہے انکمپلیٹ کام ہے۔ تو نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم جب کام شروع کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذرائع پیدا کرے گا، اس کے لیے سہولتیں پیدا کرے گا، اسے ہدایت دے گا، اس کو جو ہے ایسے راستے بتائے گا جس سے وہ دلوں کے اندر حکمرانی کریں گے، دلوں پر حکمرانی کریں گے۔ جب دلوں پر حکمرانی ہو جائے گی تو دین سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز بتا رہے ہیں نصیحت کے اندر کہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے بچاؤ، یہ بہت اہم بات ہے۔ غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے بچاؤ۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جذبات کی رو میں آ کر ہم ایسے فیصلے کر لیتے ہیں، بعد میں ہمیں خود پچھتانا پڑتا ہے۔
اور تیسری نصیحت بتائی جا رہی ہے کہ لعنت اور ملامت سے بچتے رہا کرو. کسی پر لعنت ملامت کرنا یہ مومنانہ شان نہیں ہے. مومنانہ شان کیا ہے کہ اس کے لیے دعائے خیر کرنا، اس کی ہدایت کا سامان اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ہدایت کا سامان مہیا فرما، اسے ہدایت دے دے تاکہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہو اور دوسروں کے بھی حق میں بہتر بن سکے، یا خود اس کی ذات کے لیے بھی وہ بہتر ہو جائے. اور اس تصور سے نیکی کو ترقی دینا، نیکی پر نیکی کرنا، اور ایک بھاری جیسے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جو لوگ ایک بہترین وزندار میزان تیار کرتے ہیں وہ اس تصور سے نیکی کرتے ہیں کہ ہم اب تک جو زندگی گزارے ہیں وہ بالکل جو ہے برے کاموں سے زندگی ہماری بسر ہوئی ہے، اب اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہم نیکی کر کے ان بدیوں کو مٹائیں گے اور میزان میں نیکی کا جو وزن ہے اس کو بھاری کر لیں گے. جیسے ہم اس سے پہلے مثال سنے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ ان کی جو پتلی پتلی ٹانگیں یا پنڈلیاں تھیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی رہیں گی جب وہ میزان میں تولی جائیں گی. تو معلوم کیا ہوا، ہمارے صالح سے ہی وزن بڑھ جاتا ہے. انشاءاللہ آج ہم یہ طے کر لیں گے کہ نیکی اتنی زیادہ کر لیں گے کہ ہمارے میزان کا جو وزن ہے نیکیوں کا وہ بھاری ہو جائے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تاکہ ہم جو ہے ایک من پسند زندگی گزار سکیں. جیسا کہ آپ کو میں بتاؤں، جو لوگ بھی نیکی نہیں کرتے اس کی واحد وجہ کیا ہوتی ہے؟ واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں غفور الرحیم ہونے کا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مسلمان کے پیٹ میں پیدا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد غفور الرحیم دوسری بڑی نعمت ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں ہم عمل کریں کیونکہ فلاں خاندان سے ہیں، فلاں کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ. یہ غلط فہمیاں، یہ غلط تصور انسان کو برائی کی طرف جو ہے یعنی غلط تصور جو انسان کو 3 مقامات پر نقصان پہنچاتا ہے. نمبر 1، اعمال کو تولے. جب تولا جائے گا قیامت کے دن، وہاں صرف اور صرف ہماری اپنی ذاتی محنت، کوشش، اخلاص، نیت کو درست رکھنے والا عمل، اور پھر بے لوث خدمت، اور یہ تمام جو نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کو للکارے گا، وہاں کام آئے گا. ورنہ اعمال کو جب تولا جائے گا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کہتے ہیں کہ میں وہاں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا. دوسری چیز، جب رپورٹ دی جائے گی اس وقت بھی دائیں طرف یا بائیں طرف کیسے جو ہے رپورٹ دی جائے گی، دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، اس وقت بھی کچھ کام نہیں آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور تیسری چیز، جب پل صراط پر سے گزارا جائے گا تب بھی کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کام نہیں آئیں گے. تو یہ جو نقطہ نوازی، غفور الرحیمی، یہ ساری چیزیں ان کے لیے بن گئی ہیں جو اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچائے کہ اتنی کوشش کے باوجود زندگی ان کو جو ہے مختصر ملی، یا ان کو ایسا وقت نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ نیت کے ساتھ عمل نہیں کر سکے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے چاہا تو یہ معاملہ رعایت کا کر لے، ورنہ یہ عام صورت میں یہ چیزیں صرف یہ ہمارا ایک ظن ہے، ہمارا ایک گمان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے لیے صبر و تحمل کو لازم کر لو اپنے اوپر. زندگی کے جس شعبے میں اللہ نے آپ کو جو کام کے لیے جو وقت دیا ہے اس میں صبر و تحمل کا ہونا بہت ضروری ہے. باجی کچھ 4-5 منٹ کے لیے مجھے وقفہ چاہیے. یہ ایک اور بات ہے کہ صبر و تحمل، مجبوری کا صبر بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے. جو لوگ مجبوری کا صبر کرتے ہیں وہ اردو کے حساب صبر ہے، لیکن قرآنی نظر میں صبر نہیں کہلاتا. صبر
قرآن نظر میں اجر کی نیت سے کیا جاتا ہے. جو لوگ صبر اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے تو یہ صبر کاؤنٹ کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہادر انسان وہ ہے جو جب صبر کا موقع آتا ہے تو وہ اجر کی نیت سے اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے اللہ کی نظر میں جب غصہ آتا ہے تو اپنے نفس پر پورا قابو رکھتا ہے، پورا کنٹرول رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس غصے کے وقت پر جو قابو رکھتا ہے وہ اصل میں مومن قوی اور مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے. وہ مومن ایسا ہے جو قوی یعنی طاقتور اعصاب کا مالک ہوتا ہے. اس کے جو یعنی غصے کے وقت پر اسے جو ہے طاقت ہوتی ہے، مضبوطی ہے، اور وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کی وجہ سے ہی اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس کو پی جاتا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی نیت سے کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کا دن لائے گا تو اس وقت اللہ بھی یہی معاملہ کرے گا کہ اس کی قصور و خطا کو، کیونکہ اس کی خوشنودی کے لیے اس کو پیا گیا تھا، اللہ بھی اس کی خوشنودی کو اور اس کی خوشی کی خاطر کل کے دن پی جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معمولی باتوں پر جذبات میں نہ آ جائیں. یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ معمولی باتوں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں جس سے نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں. فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن ظن سے کام لے. حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھے سامنے والے پر. حسن ظن سے مراد یہ ہے جیسے اپنے بارے میں سوچتے ہیں اسی طریقے سے سامنے والے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں حسن ظن، اچھا گمان، اچھی بات. اور فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کے اندر ہر کام سے پہلے ٹھہراؤ نہ ہو، یعنی وہ بالکل اجلت پسند ہو جائے، کوئی چیز سوچ سمجھ کر ٹھہراؤ رکھ کر فیصلہ نہ کرے، وہ اسی کے حق میں نقصان دہ ہے. لہذا ہر معاملے میں ٹھہراؤ ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے اس معاملے میں. اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا یہ عقل مندی کی علامت ہے. صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائے تو اس وقت دماغ کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے. اور اس کا آسان نسخہ کیا ہے؟ اللہ کے قرب کی امید رکھنے والے مسکراتے زیادہ. جو اللہ کے قرب کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے قریب رہیں گے انشاءاللہ، وہ زیادہ مسکراتے ہیں. اور مسکرانے سے دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مزاج میں نرمی آتی ہے، حد درجے کی نرمی آتی ہے مزاج کے اندر، اور وہ تحمل اور ٹھہراؤ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ اس وقت جب کہ مسکراہٹ کی سخت ضرورت تھی نہیں مسکراتے ہیں تو ان کے مزاج میں سختی آتی ہے اور وہ خبیث طریقے سے، برے طریقے سے اپنا معیار قائم رکھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. اور جب یہ لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس کا کافی برا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جو باکردار نہیں ہوتا، جو داعی باکردار نہیں ہوتا، کردار والا نہیں ہوتا، اس کی زبان میں اثر نہیں ہوتا. مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے احساس دل کا ہونا ضروری ہے. جو ایسا دل رکھتا ہے جس میں احساس ہو تو وہ انشاءاللہ یہ تمام کام بآسانی کر لیتا ہے. اور تیسری بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ سامنے والے کا احساس، اپنے دل کے اندر وہ مقام کہ وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے تھے کہ وہ غم تمہارا نہیں، وہ میرا ہے، وہ تکلیف تمہاری نہیں، وہ میری ہے. اس انداز کا معاملہ ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمام کام یعنی
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دین کا غلبہ اس زمین پر کیے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ دوبارہ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اس میں چند نصیحتیں آج ہم بیان کی ہیں اور مزید نصیحتیں بھی ہیں جو انشاءاللہ کل بیان کرتی جائے گی۔ اور آخری جو نصیحت ہم یہاں آج کے اس درس میں کرنا چاہتے ہیں وہ ہے بردباری، یعنی طاقت کے رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لینا، اس کو کہتے ہیں بردباری۔ انتقام کا جذبہ اپنے اندر نہیں پیدا کرنا، اگرچہ کہ طاقت ہے، جسے اللہ فرماتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ حلیم الطبع تھے اور انہی کی نسل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور ان کی امت ہی ہم ہیں، ان کی امت ہیں ہم، لہٰذا ہمارے اندر بھی بردباری کا جذبہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر ساری قوتیں طاقتیں ہیں، ہم اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کا انتقام ہم لے سکتے ہیں، لیکن ایک عظیم مقصد کے تحت ہم اس کا انتقام نہیں لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ انتقام نہ لینے کی وجہ سے وہ دیندار بن جائے اور دین اس طریقے سے اخلاق کی زور پر پھیلنا شروع ہو جائے۔ اور جس کام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 12-13 سال یہی بردباری سے دین کی تبلیغ کیے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ پہلا اسٹیپ ہمارا وہی لیں گے۔ جب ضرورت پڑ جائے تو مدینہ کی زندگی انشاءاللہ پھر وہ ایک ریاست قائم ہونے کے بعد ہمارے پاس حضرات یا عورتوں کی توجہ اور جذبے کے ساتھ یہ کام آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حقیقی معنی میں خیر خواہی کرنے والا، لوگوں کی بھلائی چاہنے والا اور اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے رسول اور کتاب کو عام کرنے والا، مسلمانوں میں جو عام و خاص لوگ ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سے پہلے اجر کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس چیزوں کی طرف خصوصی یہاں پر توجہ دلائی گئی ہے جس میں ہم ایک بار سرسری بیان کریں گے کہ معمولی باتوں پر جذبات میں نہ آئیں، قوی اور مضبوط اعصاب کے مالک بنیں، بردباری اختیار کریں، حسن ظن سے کام لیں، ٹھہراؤ اپنے اندر پیدا کریں، بہادر بنیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، احساس دل رکھیں۔ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف قرب الہی کی امید رکھ کر ہی کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو مجھے اس کا اہل بنائے۔